ایک ایسی رات جہاں ریگستان کی خاموشی میں صرف ہوا کی آواز گونج رہی تھی، اور اسی خاموشی میں لکھی جا رہی تھی وہ عظیم کہانی جو قیامت تک اطاعت، صبر اور اللہ کی رضا کی مثال بننے والی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ریگستان کی سخت زندگی میں بھی ان کا رشتہ محبت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور فرما بردار بچے کی طرح پرورش پانے لگے، ہر قدم پر اپنے والد کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا، ہر رات، ہر سانس، ہر دعا صرف اللہ کے لیے۔ پھر ایک رات ایک ایسا خواب آیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ہلا دیا، ایک ایسا حکم جو انسانی جذبات کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے نبی جانتے تھے کہ انہیں اپنے رب کی رضا پر سر جھکانا ہے۔ خواب دوبارہ آیا، پھر تیسری مرتبہ بھی، اور اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صبح کا اجالا ریگستان پر پھیل رہا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک اور ہی بوجھ تھا، ایک ایسی آزمائش جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو وہ بات بتائی جو کسی بات کے لیے کہنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایمان کا سفر تھا، ایک باپ اور بیٹے کا سفر جو اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے نکلے تھے۔ ریگستان کی راہوں پر دو مسافر چل پڑے، مگر ان کے دل صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ راستہ سخت تھا، دھوپ تیز تھی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی ہر مشکل چھوٹی لگ رہی تھی۔ شیطان نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شک ڈال دے، مگر اللہ کے نبی کا یقین پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا۔ ہر وسوسے کو رد کر دیا گیا، ہر شک کو ایمان نے مٹا دیا، اور سفر اللہ کے نام پر جاری رہا۔ سفر کے درمیان بھی ان کے دل مطمئن تھے، کیونکہ جو اللہ کے لیے چلتا ہے، اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس رات ریگستان کا ہر ستارہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کے بندے اس کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ صبح ہوئی اور سفر اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھنے لگا۔ کبھی کبھی سب سے گہری محبت اللہ کی رضا کے سامنے خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اور پھر وہ مقام آ گیا جہاں ایمان کی سب سے بڑی مثال قائم ہونے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت اور اطاعت آمنے سامنے تھے، اور اللہ کے بندے نے اطاعت کو چنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر صرف صبر تھا، اور دل میں صرف اللہ کی رضا۔ دل ایک باپ کا تھا، مگر حکم اللہ کا، اور اللہ کے نبی نے اپنے جذبات کو بھی رب کی رضا کے سامنے جھکا دیا۔ یہاں نہ ڈر تھا، نہ شکایت، صرف اللہ پر پورا یقین تھا۔ اور پھر آسمان بھی خاموش ہو گیا، جیسے کائنات اس لمحے کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ نے اپنے بندے کی اطاعت کو قبول فرما لیا، اور رحمت کا فیصلہ نازل ہوا، اور اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی دی جائے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی اور اطاعت کی عظیم کامیابی۔ آزمائش ختم ہو چکی تھی، مگر اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے والی تھی۔ آسمان کے فرشتے بھی اس اطاعت اور صبر کی گواہی دے رہے تھے۔ اب ریگستان کی وہی راہ، مگر دل پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ان میں اللہ کی قربت اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ اللہ کی اطاعت ہی اصل کامیابی ہے، اور جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہر سجدہ شکر سے بھرا ہوا تھا، ہر سانس اللہ کی رحمت کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ امتحان ختم ہو گیا تھا، مگر اس کی یاد ہمیشہ کے لیے ایمان کی روشنی بن چکی تھی۔ اور ایک نئی صبح نے ریگستان کو روشن کر دیا، ایک ایسی صبح جو اطاعت کی فتح کی گواہ تھی۔ ان کی زندگی پھر سے عام نظر آتی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور بھی بلند ہو چکا تھا۔ یہی قربانی کی سنت تھی جو قیامت تک اللہ کی اطاعت کی یاد دلاتی رہے گی۔
محبت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے لیے کی گئی قربانی نے اسے اور پاک بنا دیا تھا۔ یہ ریگستان صرف ریت کا میدان نہیں تھا، یہاں ایمان کی تاریخ لکھی گئی تھی۔ صبر، یقین اور اللہ پر بھروسہ، یہی وہ اسباق تھے جو اس واقعے نے دنیا کو دیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دی جاتی ہے۔ وہ خواب جو پہلے امتحان تھا، اب اللہ کی رحمت کی نشانی بن چکا تھا۔ ریگستان پھر سے پرسکون تھا، مگر اب اس کی ہواؤں میں اطاعت کی کہانی بسی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ صرف ایک قربانی نہیں تھا، بلکہ اللہ سے سچی محبت، پورے یقین اور کامل اطاعت کی کہانی تھی، اور اسی میں ایک مومن کی اصلی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔